بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد. علماء کرام، سامعین محترم، یہ جو کلاس رکھی گئی ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یہاں کوئی آپ کے خدمت میں علماء ہیں، آپ سب تدریس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، سوائے یہ ہے کہ مل کر گفتگو ہوگی، مباحثہ سمجھے مباحثہ ہوگا، چونکہ آپ بھی دینی امور میں تجربہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اختصاراً تجربہ کچھ رکھتے ہیں اور سمجھانے کے کچھ الگ سے طریقے ہوتے ہیں، بالخصوص تعلیم قرآن کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ ہم مل کے جامع میں کس طرح کام کرنا چاہیے، بالخصوص تجوید کے حوالے سے اور تصحیح نماز کے حوالے سے کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے بولا کہ بھائی آئیے اور اپنی نماز صحیح کرائیے، پڑھیں۔ آپ باور کریں گے کوئی جوان آ کے سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تیار نہیں ہے تو مل کے ابھی ایک نتیجہ نکالنا ہے کہ بھائی ان کو کس طرح سے تیار کیا جائے۔ بچے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ جیسے علماء کرام کے وجہ سے کراچی میں مختلف جگہوں میں سنٹرز ہیں، چل رہے ہیں قرآن کے تعلیم کے حوالے سے، لیکن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچوں کی توجہات زیادہ دین کی طرف نہیں ہے۔ دیکھیے مفت میں تعلیم دیا جاتا ہے۔ آپ بعض ایسی جگہیں ہیں، جیسے خود ایران ہے، ایران میں حفظ کرانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، کچھ فیس معین ہے، ایڈمیشن فیس ہے، اس کے بعد ماہانہ فیس لیتے ہیں۔ ایران جیسے ملک میں جو فضائے قرآنی ہے، اما ہمارے یہاں مفت میں آپ پیسے دیتے ہوئے بھی اس طرف لائیں، تب بھی بچوں کی توجہات نہیں ہیں، نہیں آتے ہیں۔ ایک کام 1 مہینہ 2 مہینے میں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں 2-3 سال لگتے ہیں، کیوں؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ یہ سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مل کے آپ سے بھی استفادہ کریں گے، اس کا حل نکالنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم خود اس حوالے سے صلح مشورہ کریں گے، صلح مشورہ کرنے کے بعد حل نکالنا ہے۔ اور یہ پیغمبر کی حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، سب سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ کیا غلطی ہے؟ واقعاً مہجور ہو چکا ہے قرآن معاشرے میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مقصر ہم ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی کو کچھ اصطلاحات آ رہے ہو نا تو قرآن پڑھانے میں بہت فخر محسوس کرتا ہے، صاحب بتا دو۔ حالانکہ قرآن پڑھانا فہمی ایک عالم دین کا کام ہونا چاہیے، ہم اور آپ کا کام ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں تھوڑا سا پڑھا ہوا بندہ خدا، کسی سے پڑھا ہوا شخص جا کے مختلف جگہوں میں قرآن کے تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہ ایک کام عالم کا کام ہے، آپ قرآن کا تعلیم دیں گے، کبھی مفاہیم بھی بتائیں گے، کبھی ترجمہ بھی کریں گے، خود بخود سے یہ کلام الہی بچوں پر اثر کرے گا۔ لیکن ایک ایسے سنٹرز جو جہاں تک مجھے علم ہے کہ خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، چونکہ نہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کسی قاری سے پڑھا ہے، کسی آخن یا کسی معمولی شخص سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، جا کے سنٹر چلا رہے ہیں۔ یہ باعث تباہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اس سنٹر، اب بعض ایسی جگہ ہیں مجھے پتا ہے 4 سال 5 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک قرآن ختم نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے قرآن ختم؟ جب کہ آپ کو پتا ہے تجوید، روخانی روان خانی تجوید کلیئر، سطح 1 سطح 2 ایک سال میں بہترین طریقے سے وہ قاری بن سکتا ہے، قرآن کا تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کیوں نہیں سو رہا؟ چونکہ ہم خود غافل ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، میں فلان مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، یار میں رسائل اور پڑھا رہا ہوں، لمعہ پڑھا رہا ہوں، میں کہیں جا کے قرآن کیوں پڑھاؤں؟ یہ ایک درد بیان کر رہا ہوں، ہاں یہ ہمارا اندر ہے، ہم سب کے اندر۔ میں رسائل پڑھا سکتا ہوں تو وہاں جا کے پھر قرآن پڑھانے والوں کے صف میں جا کے قرآن پڑھاؤں، یہ یعنی خود احساس حقارت کرتا ہے۔ جس کو کچھ اصطلاحات یاد ہو نا وہ احساس حقارت کرتا ہے قرآن پڑھاتے ہوئے۔
قرآن میں کام نہیں کرتا ہے. خود مہاراجے دیکھیں بعض تحریر الوسیلہ میں آپ مشاہدہ فرمائے ہیں مہاراجے انہوں نے خود الحم کے حوالے سے فتاوے جاری کیے ہیں کہ اگر بالامام کا فتویٰ ہے اگر کوئی انعمت علیہم کہے نماز صحیح نہیں ہے. انعمت کیوں؟ مخارج میں سننے والا کوئی عرب آپ کی بات اگر آپ کی آواز سن رہا ہو تو کم سے کم وہ حروف کو تشخیص دے پا سکے. عین ہے، فا ہے، لام ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہ چلے تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہم خود فتاویٰ پڑھتے ہیں، توضیح المسائل کا مطالعہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہماری توجہات اس طرف نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس حوالے سے جو ہم کام کریں گے وہ یہ ہیں کہ الحم کو کس طرح سے پڑھایا جائے. دیکھیں آپ سب مجھے یقین کامل ہے ہم سب کسی حد تک الحم پڑھتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں، بچوں کو سمجھانا ہوا تو کیسے سمجھائیں. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر سے جو ہے کلاس میں مختصر سے جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہماری ایک بڑی غلطی ہے قرآن پڑھانے والوں کی، ہم جیسوں کی غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ قاعدہ پڑھاتے وقت ہم لوگ بعض حرکات ہیں، حرکات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. ہونے کے بعد جب بچہ قرآن پڑھنے لگتا ہے تو اسی میں ہی وہ غلطی کر جاتا ہے. مثلا کیا؟ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہم لوگ جب تجوید پڑھا رہے ہوتے ہیں، روحانی روانخوانی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو حرکات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن حرکات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. قرآن اور تجوید میں کم سے کم 30% اس کا کام ہے. اگر کوئی ہم لوگ جب امتحان لیتے ہیں تو کوئی الحم میں مثلا الحمدللہ اگر اس طرح سے پڑھیں ہم لوگ بالکل 0 نمبر دیتے ہیں، جس قاری کے پاس بھی جا کے امتحان دے دے. دیکھیں مثلا یہ قرآن میں آپ باور کریں یہ انتہائی مہم ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ مار کھاتے ہیں. چھوٹے حرکات کیا ہیں؟ مثلا زیر ہیں، زبر ہیں، پیش ہیں، جس کو آہ ای اوہ. اب انشاءاللہ تعالیٰ تلفظ ہم سب مل کے کریں گے تو اچھا بڑے حرکات الف ہیں، واو ہیں، یا ہیں. اب دیکھیں آہ ای اوہ یہ بڑے حرکات ہیں. تو اب الحم پڑھتے وقت اکثر بیشتر آپ جا کے پوچھیں باہر جو ہیں پڑھنے والوں سے، سب سے بڑی غلطیاں اس میں ہوں گی ان کی. چھوٹے حرکات اور بڑے حرکات میں زیر زبر پیش میں الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے تو الحم پڑھتے وقت یہ اسی میں مار کھاتا ہے. ہم ابھی جو نئے طرز و طریقے سے جب ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو یقیناً بچوں کو یہ کہتے ہیں الف سے یا تک مسلسل آپ اس میں ٹرائی کریں، یعنی آہ ای او با بی بو تا تی تو تا تی تو. یہ چھوٹے حرکات. بڑے حرکات چھوٹے حرکات کے 2 برابر آپ کھینچیں تو بڑے حرکات بن جاتے ہیں. مثلا آ ای او. بس اوقات بعض پیشمام حضرات آپ شاید یقیناً مشاہدہ کر رہے ہوں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خام میں اپنے طرف سے کھچاؤ. یہ یقیناً تجوید لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. قرات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، حد سے زیادہ ہم لوگ قرات کرتے ہیں جس کی وجہ سے مار کھاتے ہیں. تو اب یہاں پر سورہ ہم پڑھتے وقت مثلا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک دفعہ سورہ ہم کی قرات کریں گے، انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اکثر ایک یہ دوسرے اقسام وقف، یہ بھی میں آج کے اس میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں
वक़्फ़ इब्दाल और वक़्फ़ बिदून तग़यीर। अलहम में इन चीज़ों का हम लोग रियायत अक्सर बेशतर हमारे मरदूम हमारे लोग इन चीज़ों में रियायत नहीं करते हैं। वक़्फ़ इस्कान है, वक़्फ़ इब्दाल है, वक़्फ़ बिदून तग़यीर है। इनमें हम लोग बिल्कुल ही हमसे मुराद हमारी आवाम बिल्कुल जो है रियायत नहीं करती है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इस तरह पढ़ते हैं। ये असलन वक़्फ़ का रियायत नहीं हुआ। वक़्फ़ इस्कान किसको कहते हैं? ये यानी आवाम से मुखातब हूँ, हमने ख़ुद मिल के तदरीस करना है। वक़्फ़ इस्कान यानी आप बेहतर जानते हैं कि वो कलिमा जिसके आखिर में ज़ेर ज़बर पेश हो या तनवीन दो ज़ेर हो या दो पेश हो, तो वहाँ पर वक़्फ़ करते वक़्त रुकते वक़्त क्या करते हैं? साकिन करते हैं। मसलन अर्रहमानिर रहीम, निर्रहीमी है लेकिन निर्रहीम, आप साकिन करते वक़्त साकिन करेंगे, तवक़्फ़ुफ़ करते वक़्त साकिन करके तवक़्फ़ुफ़ करेंगे। यह है वक़्फ़ इस्कान। हम किस तरह, अगर आप इस तरह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये गलत है। इसको क्या कहते हैं अरबी में? वक़्फ़ मअल इत्तिसाल। इधर से आपने वक़्फ़ भी कर दिया और साथ साथ में इत्तिसाल करके आप पढ़ रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। बायत वक़्फ़ करें साकिन करके अर्रहमानिर रहीम ख़त्म, मालिक यौमिद्दीन आगे जुमला का तलफ़्फ़ुज़ करें। अगर आपने मिला के पढ़ना है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, इस तरह से मिला के पढ़िए। लेकिन अक्सर व बेशतर नमाज में हम लोग मुशाहिदा करते हैं कि इन चीज़ों का रियायत बिल्कुल नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आपके जहन में कोई भी सवाल इस हवाले से, बच्चों के हवाले से, तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, अलहम के हवाले से कोई भी सवाल हो, इंशाअल्लाह ताला आप लोग कर सकते हैं। वो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आगे अभी आज हम अलहम के तलफ़्फ़ुज़ से हम लोग शुरू करेंगे। ज़ाहिरन 4 जलसे हैं अतवार में, 4 जलसों में आपको पता है अलहम बहुत ही मुहिम है, क्योंकि अलहम के तालीम देना है तमाम बच्चों को। इसमें आप सब असातीज़ है, कोई शक नहीं है, सिवाय ये है कि हमने मिल के अलहम के तलफ़्फ़ुज़ और तालीम किस तरह से बच्चों को दे समझाएँ। ये इंशाअल्लाह ताला इसमें आप भी हमें इंशाअल्लाह ताला समझाएंगे और बता देंगे अपने तजुर्बियात से, हम भी आपके तजुर्बियात से हासिल करेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे और ये इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर मैं एक पढ़ता हूँ उसके बाद आप पढ़े, इस तरह से एक अलहम की तिलावत करते हैं अगर ज़हमत ना हो तो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अगर कहीं पर भी गलती हो, आप लोग कहें यहाँ आपने गलती करी, अगर इस तरह आपने पढ़ लिया तो क्यों इस तरह पढ़ लिया, बायत आप लोग सवालात करें अलहम के हवाले से, जो हो सकता है जवाब देंगे, ना हो पाए तो मिल के इंशाअल्लाह ताला उस मसले को हल करेंगे। बाकी दूसरे अल्फाज में अलहम के हवाले से कहा जाता है, देखें अलहम के हवाले से शायद जो उलमा बताते हैं, मसलन 7 जगह ऐसे हैं जहाँ अगर आप उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं करेंगे तो शैतान का लफ्ज़ आता है, शैतान का नाम है फ़लान फ़लान फ़लान। तो आप बेहतर जानते हैं कुरान में जहाँ कहीं भी आप इस्तिबा करेंगे वहाँ शैतान का नाम ज़रूर आता है। जहाँ कहीं भी आप इस्तिबा करेंगे यकीनन शैतान का, अगरचे बाद लुगात में इस तरह का है, मसलन कनब, करब, हिरब, इस तरह के कुछ अल्फाज के बारे में इशारा है कि मसलन ये शैतान के अस्मा में से एक नाम है, लिहाजा इनका तलफ़्फ़ुज़ मुशख़्ख़स करें। मसलन का नअबुदु कहें, ही रब्बिल आलमीन का नस्तईन, बिल्कुल अलग अलग सा जुमला बिल्कुल साफ़ अलग होना चाहिए। कहा जाता है, लेकिन ये उमूमी नहीं है, ये दक़ीक़ नहीं है, जहाँ कहीं भी आप कुरान गलत पढ़ेंगे वहाँ शैतान का नाम आता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अभी
آپ جب تلاوت کرتے لگیں گے کوئی بھی کسی سے غلطی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم سب الحمد کی تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد ہم سب مل کے ایک جم بندی کریں گے۔ نہیں دیکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں، دیکھیں یہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ دیکھیں، الحمد۔ آپ مجھے بتائیں یہاں کوئی واو ہے یا نہیں ہے؟ واو نہیں ہے۔ تجوید میں یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں، تجوید میں یہ ہے کہ اشباع ہے، اشباع کھینچ کے پڑھنا بعض موارد میں ہے۔ مثلا ہا ہے، ہا اشباع ہوتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کہاں؟ ہا سے پہلے بھی بات میں حرکت ہو تو ہا کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اشباع کہا جاتا ہے اس کو۔ یہاں پر یہ الحمد ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسا حرف نہیں ہے جس کے وجہ سے ضمہ دال کے اوپر جو ضمہ ہے، جو پیش ہے، وہ واو میں تبدیل ہو جائے۔ الحمد کوئی بھی پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے، یقیناً یہ تلفظ صحیح نہیں ہے، الحمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح ہی رب العالمین کہتے ہیں، ہی بھی نہیں ہے، بات کا تھا الحمد للہ۔ دیکھیں للہ رب العالمین، یہاں پر بھی اشباع نہیں ہے، للہ رب العالمین بعض افراد پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ الحمد للہ ہے، الحمد نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لغت میں آیا ہے دلیل شیطان کا نام ہے، دلیل۔ لہٰذا پڑھتے وقت سننے والا عرب یہ احساس کرے کہ بھائی الحمد الگ ہے، للہ الگ ہے، معنی میں بھی الگ ہے۔ الحمد نحوی لحاظ سے الحمد مبتدا ہے، بالکل الگ ہے، للہ رب العالمین خبر ہے۔ تو یہاں پر الحمد بالکل ٹچ نہیں ہے، للہ حمد ہے، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ معنی میں بھی بالکل الگ ہے، الگ الگ سا مبتدا خبر کا۔ زید قائم، زید قائم ہے، الحمد حمد خدا کے لیے ہے جو پروردگار ہے جہاں کا۔ تو لہٰذا الحمد للہ دو جو پڑھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اور ہیں، دیکھیں الحمد دیکھیں دیکھیں علیہ، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم، علیہم۔ جو ہمارے نجفی علماء ہیں وہ تقریباً علیہم پڑھتے ہیں۔ آیا ہم پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ نہیں۔ آیا کوئی پیش امام ہم پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی؟ نہیں۔ قرات میں بھی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن تجویدی فصاحت کے لحاظ سے ہم نہیں ہے، ہم ہے۔ اما الحمد دو نہیں ہے، دو ہے، فصیح دو ہے۔ الحمد دو غیر فصیح بھی نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ رہا تو اشتباہ پڑھ رہا، غیر فصیح بھی نہیں ہے یہ۔ اما ہم چرا، عرب بھی ہم تلفظ کرتے ہیں۔ جو حضرات ایران یا عراق گئے ہیں ان کو پتہ ہے ہم عرب حضرات تلفظ کرتے ہیں، لیکن ہم عرب ہونے سے کیا یہ واجب تھوڑا ہے کوئی عرب ہے تو اس کی کاملاً تجوید صحیح ہو؟ وہ تجوید ایک الگ فیلڈ ہے، اس میں ہاں مخارج میں وہ کامیاب ہے، مخارج ان کے وہی ہیں، لیکن بقیہ غنہ ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے، یہ مد کے بحث ہے، اس میں الگ سا کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ عرب بھی غلطی کر جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم غیر فصیح ہے، ہم فصیح ہے، دو نہیں ہے، دو ہے۔ اچھا دوسرا جو سب سے بڑی مشکل الحمد میں اس کے بعد شروع کریں گے، آپ اس میں توجہ کر کے اسی طرح سے تلفظ انشاءاللہ کریں گے مل کے۔ دیکھیں نستعین میں اکثر و بیشتر نستعین کس طرح سے بعض لوگ تلفظ کرتے ہیں؟ نستعین، یہ میں نے بہت دیکھا ہے۔ یہاں تجوید کی غلطی تو چھوڑو، لفظ غلط ہے، تلفظ غلط ہے۔ آپ سب ادیب ہیں، ادبا ہیں،
آپ سب مجھ سے بہتر نہ ہو سے آشنائی رکھتے ہیں۔ دیکھیں استعین نستعین متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، ہم آپ سے کمک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ نستعین ہے، نستعین کون سا صیغہ ہے؟ کوئی صیغہ ہی نہیں بنتا ہے، بالکل صیغہ بگڑ جاتا ہے، تلفظ لفظ بگڑ جاتا ہے نستعین کہنے سے، چیزائی کی تجوید یا کوئی دوسری بات ہو۔ لہٰذا اکثر و بیشتر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ایاک بالکل نہیں ہے، دیکھیں ایاک ہے، دیکھیں ایاک، دیکھیں ایاک ہے، ایاک نہیں ہے۔ کا یعنی کیا ہوا؟ ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ حرکات کوتا اور حرکات کشیدہ، چھوٹے حرکات اور بڑے حرکات کا تلفظ اب یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ اگر بچے کو قاعدہ پڑھاتے وقت اول سے آخر تک تیاری کرایا جائے اور اس سے کہا جائے آپ اس کا تلفظ کرو، کاہ کی کو، کاہ کی کو، باہ بھی بو، ہا ہی ہو، اب یہ چونکہ اول سے کاہ کی کو کہتے ہوئے آیا ہے، کبھی بھی یہاں پر ایاکا نہیں پڑھے گا۔ یہ یہاں آ کر ایاکا جو پڑھتا ہے وہ کس وجہ سے؟ قاعدہ میں غلطی ہونے کی وجہ سے۔ اگر قاعدہ میں وہ صحیح سے تکرار کرتا، اس طرح سے پڑھایا جاتا تو یقیناً یہاں آنے کے بعد ایاکا نعبد نہیں کہتا۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا نستعین، نستعین کوئی لفظ ہی غلط ہے نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نستعین ہے، ایاک نستعین، ایاک نستعین، یہ آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ۔ دوسرا اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیں مخارج کے حوالے سے اگر کسی کا تلفظ سین اور صاد کے بارے میں صحیح نہیں ہے، مثلا نہیں ہے، تو یہاں پر صراط میں کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں بعض جگہوں میں دیکھیں تو اگر صاد کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو نیچے سین سا لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ صراط میں آپ دیکھیں گے، دیکھیں صراط ہے، صراط میں نیچے ایک سین لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر آپ صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صراط المستقیم بھی پڑھ سکتے ہیں، صراط المستقیم بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں تلفظ، بلکہ روایات کے حساب سے زیادہ محکم سین کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تائید زیادہ سین کی ہے۔ علوم قرآن میں آپ بہتر جانتے ہیں، علوم قرآن میں تائید سین کی ہیں، روایات سین کے طرف زیادہ مائل ہیں، لیکن بہرحال جائز الوجہین، صاد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، سین کے ساتھ بھی۔ اما بعض جگہوں میں اگر عین اور الف کا مخرج بالفرض صحیح نہ ہو، بلا شک و شبہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس جو 3 جلسے ہیں اس میں ہم مل کر جو ہیں بقیہ الحم میں جو مخارج ہیں، عین اور الف حروف حلقی ہیں یا دوسرے حروف یا رملون ہیں، ان چیزوں ادغام، اخفاء وغیرہ میں اگر غلطی ہو تو کوئی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی اثر نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ قواعد تجوید یا مثلا مد ہے، مد کی کشید مد لازم میں 6 حرکات کے مقابلے میں کھینچا جاتا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ مد لازم ہے، وہاں پر آپ 4 حرکات کے مقابلے میں اگر کھینچیں گے تو بھی نماز میں کوئی مشکلہ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اما مخارج حروف میں چلا، مخارج حروف میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ باید مخارج اپنے صحیح مخرج سے حروف کا مخرج ادا ہونا چاہیے۔ مثلا انعم ہے، انعمت علیہم نہیں کہے انعمت علیہم، الف اور عین کا مخرج مشخص ہونا چاہیے، صاد اور سین کا مخرج مشخص ہونا چاہیے۔ تا ہے سرا، تل ہے سرا، تل کہاں؟ تل، تل دونوں ایک جیسے ہیں، تل تل، تا اور تا کا مخرج ایک ہونا الگ ہونا چاہیے۔ ان مخارج میں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جلسات میں کام کریں گے۔ بقیہ اگر کوئی اس حوالے سے بعض ہم سوال ہیں تو فرمائیں، پھر تھوڑا سا تلاوت فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ علوم قرآن میں آئیں گے، قراءت میں ملکی بھی آیا ہے، مالکی بھی آیا ہے، فصیح مالکی ہے لیکن ملکی بھی ایک قراءت ہے۔ دیکھیں قراء 7 ہے، 7 قاری ہیں، قراء ہیں۔ قرآن کے بعض تلفظات میں انہوں نے کچھ مثلا بعض نے مجری ہا پڑھا ہے، بعض نے مجرا ہا پڑھا ہے، اس طرح سے اختلاف قراءت کہا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف قراءت میں یہ ایک روایت ایک قاری نے
ملکی کا بھی تلفظ کیا ہے، اسی لیے ملکی بھی اگر پڑھیں تو جائز ہیں ایک قرات کے مطابق۔ باقی اصل عثمان طٰہٰ کی قرات مشہور ہے، قرات عثمان طٰہٰ، تو وہ قرات اس قرات کے حساب سے ملکی نہیں ہے، مالکی ہے۔ اب وہ قرات کا نام انشاءاللہ میں آئندہ جلسے میں آپ کی خدمت میں بتا دوں گا کس قاری نے ملکی تلفظ کیا ہے، لیکن ایک قرات کا قسم ہے، ایک قاری نے ملکی بھی تلفظ کیا ہے، ایک روایت اس کے طرف سے صادر ہوئی ہے۔ اور کوئی سوال ہیں اب ہم کے حوالے سے اسی کسی بھی طرح سے؟ ہاں بسم اللہ۔ دیکھیں نماز باطل، اب نماز باطل الحمد واو لائیں گے تو وہ یقیناً تلفظ میں مشکل ہے، اس میں فتویٰ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن غلط ہے، صحیح نہیں ہے، واو بالکل نہیں ہے تلفظ میں۔ دیکھیں ایک مرتبہ الحمد غلطی سے پڑھتا تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں نماز باطل نہیں ہوتی ہے، چونکہ نماز باطل ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے 5 ارکان ایسے ارکان ہیں کہ عمدن سہون آپ ان کا وہ آپ انجام نہیں دیں گے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ قراءت 11 ارکان میں سے ہے، جو 11 ارکان میں سے اس میں اب یقیناً کوئی الحمد پڑھتا ہے تو انجان سے پڑھتا ہے نا، اب معلوم ہونے کے بعد تو نہیں پڑھتا ہے، ایک قراءت ہے، قراءت باید صحیح ہونی چاہیے، تو اب قراءت صحیح ہونے کے بعد بھی اس طرح پڑھیں وہ الگ ہے، یقیناً باطل ہوگی عمدن اس طرح پڑھیں تو، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، وہ سوچ بھی رہا ہے میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس طرح پڑھے، دیکھنے والا اس طرح سے دیکھیں تو اس کو تذکر دے دے، نماز باطل نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی زبان کے اوپر بھی ہے، بھائی انسان کی زبان بہت سا وہ اٹک جاتی ہے تو تلفظ وہ ادا صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن سننے والے بھی اس میں تھوڑا سا مسئلہ نظر آتا ہے کسی نے تلفظ صحیح ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں اس میں بھی اگر وہ خود کے طرف سے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تلفظ صحیح ہے، میں آپ قاری ہیں، آغایون قاری ہیں تو دیکھ رہے ہیں نہیں اس کا تلفظ لکنت زبانی ہے، زبان کے حوالے سے تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، محنت کریں اور تلفظ صحیح کریں، تلفظ صحیح نہیں ہو رہا تو خود نماز پڑھے، پیش امامی نماز نہیں پڑھائی۔ جیسے ایک مثال ہے کسی مولانا صاحب نے کہ بھائی مسجد میں سبحان ربی العلی و بحمدہ، اب دیکھنا لفظ دیکھنے والے کو تو بالکل، لیکن اس کی زبان کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں زبان کا مسئلہ ہے تو یہ کہ پیش امامی اختیار نہیں کریں، تلفظ صحیح نہیں ہو رہا نا اس کا، بالکل تلفظ بگڑ رہا، پیش امامی اختیار نہیں کرے، دوسرا پیش امام بنے، اپنی نماز تو خدا قبول کرنے والا ہے نا، خدا اور اس کے درمیان ہے، وہ حضرت بلال کا سین جو ہے شین بنانے والا پروردگار کیا اس کا آرا کو صحیح نہیں کر سکتا ہے، یہ تو خیر وہ اور پروردگار کے ساتھ مربوط ہے، لیکن ابھی نماز جماعت میں پیش امام بن رہا ہے۔ دیکھیں ویسا ہم سب پیش امام ہیں تقریباً، میں بتا دوں بس اوقات ہماری بہت غلطیاں ہیں۔ غلطیاں کیا ہیں؟ یہاں ایک جگہ میں ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، اب غیبت ہے نام نہیں لوں گا، لیکن میں بھی چونکہ میں اس کو انتہائی اب بچپن سے اول سے متدین اور مومن سمجھتا تھا، مومن ہے واقعاً میں متدین ہے، لیکن دیکھا آپ باور کریں تجوید چھوڑ دو، آپ نے نہیں فرمایا لکنت زبانی ہے، الفاظ نہیں ادا کر سکتا ہے، والا دالین ہوتا ہے، لکنت کے اوپر ہے۔ میں نے کہا نماز ختم ہونے کے بعد جو کمرہ بنا ہوتا ہے مساجد میں ادھر مجھے لے گیا، لے جانے کے بعد چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے کہا دیکھیں یہ یار دوستی ہے، یار دوستی میں ایک بات کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہو جائیں، بتائیں آقا، کہاں دیکھیں آپ لکنت زبانی ہیں، آپ تصحیح فرمائیں، اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہا ہوتا تھا اس کو مخفی تھوڑا آہستہ سے پڑھتا تھا تاکہ لوگ نہ سنیں، واضح ہو گیا۔ تو میں نے جا کہا دیکھیں آقا یہ دین کے ساتھ مزاح نہیں ہے، آپ لکنت زبانی ہیں تو چلو اس میں بھی صحیح ہو سکتا ہے، اگر محنت کرے تو صحیح ہو سکتا ہے، نہیں ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے وہاں مدرسے میں خود جامع المصطفیٰ کا ٹیچر ہوں، جامع المصطفیٰ کراچی گلشن اقبال میں ٹیچر ہوں، اور بعد الظہر جو ہیں کچھ خواہران برادران کے کچھ کلاسیں بھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، خواہران آتی ہیں، تجوید کے حوالے سے کام ہوتا ہے وہاں گلستان جوہر میں۔
تو یہ ہے کہ بعض ایسے افراد بھی تھے، آپ باور کریں، لکنت زبانی کی وجہ سے تلفظ نہیں ادا کر پا رہے تھے، اتنی انہوں نے محنت کری، اتنی محنت کری، ابھی بہترین طریقے سے تلفظ کر، یہ محنت کے اوپر ہے۔ اگر نہیں بھی کر سک رہا نا، محنت نہیں کر پا رہا، تو کیا ضرورت ہے؟ آپ پیشوام نہیں بنے نا، کسی دوسروں کو جگہ دے دیں۔ لیکن واحد ہم لوگ یہ چونکہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیش امامی ہے تو مل رہا ہے رزق، نہیں ہے تو نہیں مل رہا ہے، کہ بھائی وہ جو ہیں وہ پروردگار جو رازق ہے، ذمہ دار وہ ہے، وہ ہر حالت میں آپ پیش امام بنے نہ بنے، جو آپ کا رزق معین ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، آپ کے رزق کو کاٹ نہیں سکتے ہیں، یہ مسلم ہے۔ اگر اسی پر بھی ہمارا عقیدہ ہونا، معاشرے کے حالات خدا شاہد بہتر ہوں گے۔ اچھا، اس میں کیا ہوا، ایک واضح و نصیحت خیر اپنے لیے کر رہا ہوں کہ وہ بندہ خدا کوئی اور تھا، اس نے اس کو بٹھا کے چلا گیا گاؤں، آنے تک اس نے قبض جما لیا۔ اب سوچے، یہ ایک عام آدمی بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے میرے اوپر اعتماد کر دیا، آپ نے مسجد میں مجھے جگہ دے دی ہے، آپ کے آنے تک میں نے قبضہ جما لیا ہے، آپ کو مختلف سازشیں کر کے اس کو جو ہے آتے ہی نکال دیا۔ کیا کہاں اس کی قرار صحیح نہیں ہے، جبکہ خود کی قرار صحیح نہیں ہے۔ ہاں کہہ رہا پہلے والے کہ بندے خدا کی قرار صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا فلان فلان، ابھی خود ہیں پیشوام بنا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے کچھ اور موارد جو مجھے پتہ ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری غلطی ہے، خدا شاہد ہے ہماری غلطی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر میرے وجہ سے اس زید کا کوئی کام مکمل ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے یا نمٹ جاتا ہے، تو ہمیں یہ مل کے کام کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ پیش امام ہیں، میں پیش امام ہوں، ابھی اکثر سنٹرز جو مدرسے میں کام ہو رہا، سب سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں آگاہ ایک رقابت ہونا چاہیے ایران کے طرح۔ ایران میں کیا ہے، اس مدرسے کے بچے اس مدرسے کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو جو ہے انعام ملتا ہے۔ ہمارے جہاں کہیں بھی سنٹرز ہیں نا، ادھر بھی یہی ہونا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ مربوط رہیں، میں آپ کے ساتھ آغا اس کے ساتھ، اس طرح سے جہاں جہاں سنٹر چل رہے ہیں وہاں سال میں 2 مرتبہ کم سے کم پروگرام رکھیں، دیکھیں فلان زید کتنا مقدار میں کام کر رہا ہے، عمر کتنے مقدار میں کام کر رہا ہے۔ خود بخود اگر کام میں کوتاہی ہے تو یقیناً آئندہ دفعے کے لیے بہترین طریقے سے زحمت کرے گا، صحیح سے بچے تربیت کرے گا۔ اگر مجھ میں کوئی مشکل ہے تو آپ سے میں استفادہ کروں گا کہ آپ کے بچے کیوں کامیاب جا رہے ہیں، میرے بچے کیوں کامیاب نہیں جا رہے ہیں، اس کی وجہ ہو سکتی ہے نا، وہ وجہ آپ مجھے بتائیں گے تو آپ اسی سے استفادہ کر کے میں کیا کروں گا، اپنے بچوں کے اوپر کام کروں گا۔ یہ انشاءاللہ ہم آہنگی باید ہمارے اندر للہ باللہ فی سبیل اللہ باہیت ہونا چاہیے۔ اب ہم آہنگی ہوگا تو خدا شاہد شہر کراچی میں ہم سب کامیاب ہیں، اور اعتماد عوام کا بھی بڑھے گا ہمارے اوپر کہ بھائی یہ ایک کامیاب ہے وغیرہ۔ تو بس اوقات ایک بندے خدا کے پاس کوئی گیا تھا کسی حوالے سے، مال امام میں فلان اس کو پیش امام کو دینا چاہ رہا ہوں، کیا کروں، نہیں اس کو نہیں دے، فلان ہے، یہ وہ ہے۔ دیکھیں آقا، اگر آپ کی قسمت میں وہ پیسے ہونا، خدا شاہد ہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ کو مل جائیں گے۔ ہم جتنے بھی غیبت اس کی مذمت کریں، قسمت میں نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں ملیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر اس میں اگر نہیں بالکل صحیح ہے، بہت اچھا ہے، انشاءاللہ خدا آپ کو حفظ رکھیں، دے دے، واقعاً وہ کام کر رہا ہے۔ اگر کام نہیں کر رہا تو جا کے ان کو سمجھائیں۔ ہاں، المومن مرآۃ المومن کی بنا پر کر رہا تو اس کی جو ہے، ہمیں ایرانیوں کی ایک عادت ہے، وہ عادت کیا ہے، آپس میں جتنے بھی دشمن بنے نا، جتنے بھی دشمن ہو جائیں، آغائیوں کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، جب عوام کے سامنے ملتے ہیں تو ایک دوسروں کو بہترین الفاظ سے ایک دوسروں کو نوازتے ہیں۔ اور ہے نا مقولہ ہے، تمہارا آغا بگو من ترا آغا بیگا، آپ مجھے آغا کہیں میں آپ کو آغا کہوں گا۔ عوام کے سامنے اس طرح پیش آتے ہیں۔ اگر مال امام کا مسئلہ ہو تو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ان کو دے دے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں عوام کا اعتماد بڑھتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مال امام بھی ہم اور آپ کو نہیں دیتے ہیں، ڈائریکٹ منہ دے جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اس طرح سے۔ ہاں دیکھیں، یہ وقف اسکان ہے۔
وقف اس کام کے لیے مثلا رحیم ہے، دیکھیں الرحمٰن رحیم میں کیا ہے؟ الرحمٰن الرحیمی ہے، نہیں ہے یا نہیں ہے؟ رحیمی ہے، لیکن یہاں پر آپ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ رحیم، چونکہ زیر ہے، زیر ساکن میں تبدیل ہوگا، رحیم ہوگا. یا من الظلمات الی النور، الی النوری ہے، دیکھیں الن نوری ہے، آپ ساکن میں کیا پڑھیں گے؟ الن نور کہیں گے، یہ را زبر ہٹ جائے گا، زبر کے جگہ میں علامت سکون آئے گا الن نور. یا مثلا خود ادبی لحاظ سے غلام زیدین ہے، مثلا زیدین ہے، آپ غلام آپ توقف کریں گے، کیا کہیں گے؟ غلام زید، زیدین تھا زید ہوگا. اچھا اسی طرح سے وقف ہے ابدال، وقف ابدال. ابدال کا معنی کیا ہے؟ تبدیل کرنا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس جگہ میں ہوتا ہے جہاں پر جس کلمے کے آخر میں دو زبر ہو یا تا گرد ہو تو وہاں پر تبدیل ہوتا ہے. مثلا ما ان ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، آپ توقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے آپ؟ ما آ، دو زبر تبدیل ہوں گے، ایک زبر تبدیل ہوگا الف میں. اچھا تا گرد میں دیکھیں راہ ما تن، تا گرد ہیں، آپ توقف کریں گے تو کیا کیسے پڑھیں گے آپ؟ رحمہ. ہا سخت، اس کو کہتے ہیں ہا سخت، رحمہ ہا سخت میں تبدیل ہوگا رحمہ. اسی طرح راضیتن راضیہ، مرضیتن مرضیہ. اسی طرح ماءن شجاعن قیامن قیاما، اس طرح سے پڑھا جائے گا. بس جس کے آخر میں تنوین فتحہ ہو یا ہا گرد ہو تو اس وقت ہا گرد یعنی گول ہا، گول والا ہا، وہ فارسی لفظ ہے نا، اب کیا کریں بدبختی. ہا گرد فارسی میں کہتے ہیں گرد، یہ گول والا ہا کے، یہ ہا گرد وہیں گول والا ہا، یہ ہا، یہ ہا، اس میں اس طرح سے ہوتا ہے نا. ہاں دیکھیں وقف کے اور بھی اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے مل کر عوام کو سمجھانا ہے. تو یہ الحم وغیرہ میں پورے قرآن میں روخانے روانخانی میں جو کام آنے والے اقسام یہ ہے، وہ اللہ وقف احسن، وقف حسن، وقف فلان، وقف تام، وقف کافی، یہ تمام اقسام ہیں، وہ معنی کے لحاظ سے الگ الگ سے تجوید میں پڑھایا جاتا ہے. وہ عوام کو ضرورت نہیں ہے، عوام کو پھر بتانے کے لیے پھر تجوید پڑھانا پڑے گا. عوام کے پاس یا ہمارا جوانوں کے پاس کہاں حوصلہ ہے اتنا کہ وہ جو ہے اول سے آخر تک تجوید میں کام کریں. لہٰذا یہ ہے کہ روخانے روانخانی طریقے سے پڑھنے کے لیے قرآن یہ اقسام بہت ہی مہم اور ضروری ہے. وقف بدون تغییر یعنی کیا؟ وقف کریں گے اسی حالت پر وقف کریں گے جس حالت پر آپ نے ختم کر دیا ہے. مثلا قالو پر آپ نے وقف کیا، دیکھیں قالو، قالو قلوبنا غلف، مثلا قالو، یہاں پر وقف کرتے وقت کیسے پڑھیں گے آپ؟ وہی قالو ہی ہوگا. یا غیر المغضوب علیہم ہے، دیکھیں علیہم، وقف کرتے وقت کیا پڑھیں گے آپ؟ علیہم ہی ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بس وہ کلمہ جہاں پر مثلا ضمائر غائب وغیرہ ہیں آخر میں، مثلا علیہم ہے، ہم ہے، فلان ہے، یا وہ کلمات جہاں پر واو جمع ہے، جمع کے صیغے ہیں، یا وہ کلمات جہاں خود ہی ساکن پر اختتام ہوئے ہیں،
तुमिसत है, मसलन तुमिसत पर आप वक़्फ़ करेंगे, उसी हालत पर ही वक़्फ़ करेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई साकिन नहीं होगा। ये मसलन इज़ा शम्सु कुव्विरत, मत देखें कुव्विरत में क्या होगा, वही कुव्विरत ही होगा, कोई अलग सा वक़्फ़ इसके लिए नहीं है। जिस हालत पर आपने ख़त्म किया है, तलफ़्फ़ुज़ किया है, उसी तलफ़्फ़ुज़ के हालत पर ही वक़्फ़ होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई साकिन नहीं होगा। पहले से ही साकिन है तो साकिन करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि वक्त कम है और आइंदा उसमें जो है ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो क्लास होगी उसमें हम सब मिलकर इसका अलहम अव्वल से आखिर तक अलहम का तलफ़्फ़ुज़ हम सब मिलकर करेंगे। तो हम सब के लिए इंशाअल्लाह ताला जो हमारी गलतियां हैं वो एक दूसरे से मिल के इंशाअल्लाह ताला रफ़ा करेंगे। तो ये समझाने के हवाले से मुश्किल नहीं होगी। बाज़ हम इस हवाले से समझाने के हवाले से फ़लाँ के हवाले से कोई सवाल हैं या कोई तजुर्बा अपना बयान फरमाएँ ताकि इसी हिसाब से हम लोग आगे काम कर सकें। बिलख़ुसूस बच्चों के हवाले से देखें, ये हम सब के जहन में रहना चाहिए कि बच्चों के हवाले से आपको पता है शरई मसला है। शरई मसला क्या है, आप मुझे 5,000 रुपये दे रहे हैं, मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये अक्सर बेशतर ये हो रहा है। बस औक़ात हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो मदरसे के स्टूडेंट है या बाहर के बच्चे ये करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल लगा देते हैं क्योंकि पैसे मिल रहा है। आप कहेंगे ना उनको कि भाई मैंने ख़त्म कराया है, बिला शक व शुबहा नौकरी ख़त्म हो गई आपकी ख़त्म। लेकिन असल क्या होना चाहिए, असल ये होना चाहिए उनको ख़त्म कराएं, उससे भी बेहतर जगह खुदा आपको इनायत करेगा, यकीनन इनायत करेगा। क्योंकि हाँ ख़त्म नहीं करना चाहते नहीं, मसला नहीं है, 1 साल में ख़त्म कराए, फिर फ़ायदा क्या है, उसी बच्चे को मफ़ाहिम में लगा दो, कुरान फ़हमी में लगा दो, 1 2 साल 3 साल लगा दो, तो क्या होगा, वो बच्चा अफसर भी बन जाए, वो बच्चा बंद कर निकलेगा, दीनदार बनेगा। ये बेहतरीन तरीक़ा है नौकरी को ख़त्म नहीं करने के लिए। लेकिन हम लोग अक्सर बेशतर यही हैं, कुछ बच्चे लेकर आए थे उस दिन हमारे पास, इम्तिहान ले लो, देखा तो आप बावर करें बिल्कुल ही यानी काम नहीं हुआ था उनको पर। कहाँ कितना साल पढ़ाया है, कहाँ 6 साल मौलाना साहब ने पढ़ाया है। अब मुझे बताइए 6 साल पढ़ाया है, रूखानी रवानखानी उनका सही नहीं था, तजवीद तो छोड़ दो, रूखानी रवानखानी सही नहीं था। 6 साल एक सेंटर में पढ़ रहे हैं, रूखानी रवानखानी सही नहीं है। जो भी पीछे से आता है उसके साथ मौलाना साहब लगा देता है इस तरह से। अच्छा, उसको यकीनन हम सब का वही है, कहीं ना कहीं से कुछ अब कुरान के सदक़े में जो मिल रहा होता तो इसलिए कि उसका एक हक़ अदा हो तो खुदावंद आलम बिला शक व शुबह उसके इवज़ में बहुत कुछ, उसके आपको पता है रिज़्क़ में कमी नहीं है, बहुत कुछ देता है। अगर हमारी नीयत इंशाअल्लाह ताला यकीनन दुआ करें आलम मोहम्मद के वास्ते। हाजिर है चाय का वक्त। वसल्लल्लाहु हाँ ये नहीं जान पढ़ा जाएगा। हाँ तशदीद के हालत बायद थोड़ी सी वाज़ेह होनी चाहिए। हाँ खुशबू आनी चाहिए, जज़ाकल्लाह। तशदीद की वक़्फ़ के दौरान खुशबू बायद आनी चाहिए। जान नहीं है ना, जान, हाँ ये पता चलना चाहिए ना यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।